یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب بطور ہدیہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کا رد نہیں کرنا چاہیے، لوٹانا نہیں چاہیے، بلکہ قبول کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شیرینی یعنی میٹھی چیز مٹھائی لائے تو اسے کھا لو، واپس نہ کرو۔ دوسرا ابن ماجہ شریف میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کی دعوت واپس نہیں فرماتے تھے یا گوشت کا ہدیہ بھی رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو خوشبودار پھول تحفہ کے طور پر دیا جائے تو اس کو واپس نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ چند چیزیں جس میں احادیث سے جو ثابت ہیں، دودھ، تیل، خوشبو، تکیہ، تو اس قسم کی چیزیں کوئی ہدیتاً پیش کرے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ جب کوئی شخص ہدیہ دے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، یعنی اس کو بھی اس کے بدلے میں کچھ دے دیا جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کو دعا دے دی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے احسان کرنے پر جزاک اللہ خیرا کہا، اس نے گویا پوری تعریف کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اہل مجلس کو ہدیہ میں شریک کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہندوستان کے راجہ نے ایک گھڑا بھیجا جس میں سونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ہر ایک کو کھلایا اور ہمیں بھی۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ حاکم ہند نہیں بلکہ شاہ روم تھا جس نے یہ ہدیہ بھیجا تھا۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طبق انجیر ہدیتاً پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اہل مجلس میں ہدیہ کا تقسیم فرما دینا یہ اکرام کے طور پر تھا۔ اہل مجلس کا حق نہیں کہ تقسیم کرنا لازم ہو۔ اور یہاں پر یہ بھی مقصد ایک ہو سکتا ہے کہ اگر چیز تقسیم کرنے کا پہلے سے ارادہ ہو تو پھر جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان میں تقسیم کیا جائے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی ملامت ہے، بلکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ پھل وغیرہ اگر ایسے ہوں، میوہ وغیرہ ہو تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عباسی دور کے مشہور بادشاہ ہارون الرشید نے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارا مال ہدیے میں بھیجا۔ جس وقت وہ مال پہنچا ان کے پاس، مجلس میں ان کے ساتھ اور افراد بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رفقا تمہارے شرکاء ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اس کے متعلق وارد نہیں، اس سے مراد کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ اور اس طرح ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں موجود تھے اور ان کے ساتھ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین جیسی شخصیات بھی تشریف فرما تھی۔ ہارون الرشید مجلس میں آئے اور اس کے ساتھ نہایت قیمتی تحفے تھے۔ امام احمد اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہما نے حدیث پیش کی تو امام ابو یوسف نے فرمایا یہ حدیث کھجور وغیرہ کے متعلق ہے۔ تو وہ حضرات خاموش ہو گئے اور حضرت امام ابو یوسف نے خادم سے فرمایا کہ اٹھاؤ اور لے جاؤ، یعنی گھر بھجوا دو۔ بعض اوقات ہدیہ رشوت کے طور پہ بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے والا بنایا
تو وہ زکوٰۃ وصول کر کے آیا۔ جب وہ پہنچا تو آ کر کہنے لگا جو مال وصول کیا تھا زکوٰۃ کا کہ یہ آپ کا ہے، یعنی زکوٰۃ کا مال ہے، اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، فرمایا کیوں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھتے تو پھر کوئی تمہیں یہ دیتا؟ قسم خدا کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے، ایسا شخص آئے گا اور قیامت کے دن اس کی گردن پر اس کا بوجھ ہوگا۔ یعنی اگر تم آج زکوٰۃ کی وصولی کے لیے نکلے تھے تو تمہیں ہدیے مل گئے، اگر تم گھر بیٹھے رہتے تو کیا وہ لوگ تمہیں ہدیے دیتے؟ کبھی نہ دیتے۔ تو یہ اس موقع پر دینا گویا کہ یہ رشوت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قاضیوں کو اور دینی ذمہ داروں اور عہدیداروں کو ہدیہ میں بہت احتیاط چاہیے۔ جو حکام ہوں یا جو ایسے عہدوں پر ہوں جو عہدے ذمہ داری کے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ خلوص اور ثواب کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ دنیاوی غرض کے وابستہ ہونے کی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ اس سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس رشوت کو اپنا حق بلکہ واجب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کل ہدیہ لینے والوں کو اس بات کا بھی جائزہ لے لینا چاہیے کہ کسی کام کے متعلق ہونے کی وجہ سے تو ہدیہ نہیں دیا جا رہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں جب روانہ ہوا تو میرے پیچھے ایک آدمی بھیجا جو واپس بلا لایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں نے تم کو کیوں بلایا؟ کوئی چیز میری اجازت کے بغیر مت لینا، یہ خیانت ہوگی۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی سفارش کرے اور اس سفارش کی وجہ سے اس کو ہدیہ میں کوئی چیز ملے اور وہ اسے لے لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ سفارش کرنا ایک خدمت اور نیک کام ہے جس کا تعلق انسانی ہمدردی اور اخوت اسلامی اور خیر سگالی سے ہے۔ اس پر کسی اجرت کی اجازت نہیں ہے، اس کا عوض جائز نہیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ لو میری سنت، یہ لو میرا قرآن، یہ لو میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو اب راہ جنت۔